الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اس نے ان کے اندر سے ایک نبی مبعوث کیا جو ان کے سامنے آیات پڑھ کے سناتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ان کے نفوذ کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو حکمت اور دانائی سکھاتا ہے۔ یہ چار مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ چار مشن مختلف آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا جو کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ۔ یہ والی آیات یہ کہ اللہ تیرا کلام وہ پڑھ کے سنائے اور تیری کتاب کی تعلیم دے، اور تو نے جو اس کو حکمت و دانائی سکھائی ہے وہ بتائے، اور نفوذ کا تزکیہ کرے۔ نفوذ کے تزکیہ کے بارے میں تعلیم کتاب کا ہی وہ حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کعبے پہ نہیں اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر اتارا۔ 23 سال 6 ماہ کے اندر 6666 آیات اتاری، دھیرے دھیرے کر کے اتاری تاکہ سمجھنا آسان ہو، عمل کرنا آسان ہو اور یاد کرنا آسان ہو۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف سوال ہوتے تھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ کا قرآن مجید کی ریسرچ کرو تو 31 بار آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں کہ وہ کیا ہوتی ہے، یہ اور ایسے بہت سارے سوالات۔ اور ذاتی طور پر انفرادی طور پر بھی بہت سارے ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے تھے۔ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ مجھ کو نصیحت فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے اس کا چہرہ اور اس کی شخصیت دیکھی تو فرمایا تو غضبناک نہ ہوا کر، غصے نہ ہوا کر۔ اس نے کہا مجھے پھر کوئی نصیحت فرمائی، آپ فرمایا تو غصے نہ ہوا کر۔ پھر تیسری بار اس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تو غصے نہ ہوا کر۔ لا تغضب فردد مرارا لا تغضب، اس جملے کو 3 بار آپ نے فرمایا۔ کسی شخص کے بارے میں فرمایا کہ تو نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ مصلحت اور حکمت و دانائی ہے جو خدا نے آپ کو دی تھی بندے کے مخاطب ہوتے ہوئے۔ کسی شخص نے کہا کہ میں پہلوان ہوں، مجھے کوئی نہیں پچھاڑ سکتا، آپ مجھے پچھاڑ دیں۔ آپ نے فرمایا کسی کو پچھاڑ لینا کوئی جانمردی اور بہادری اور یہ وہ پہلوانی نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جب غصے میں اپنا آپ قابو میں نہ آ رہا ہو تو وہ سرعت اور وہ مردانگی وہ ہوتی ہے اصل۔ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو پا لینا اور اپنے آپ کو سمجھ لینا۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب یہ سوال کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے سوال کرتے تھے۔ ایسے بڑے بڑے سوال تو آپ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا لیکن وہ سوال کرے گا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کے سوا چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو ہر ایک سوال کیا جائے گا اور وہ سوال کا جواب دینے کا پابند ہے۔ اور خدا وہ واحد خدا ہے جو رب کائنات ہے، وہ اپنی حکمت و دانائی سے جو حکم دیتا ہے تمہیں معلوم تو بہت جلد ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ پوچھا نہیں جاتا جو وہ حکم دیتا ہے، اور جب وہ حکم دیتا ہے تو اس حکم کو کوئی کینسل کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حکمت و دانائی والے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو بوڑھا ہوں، بوڑھا بندہ کوئی جنت میں، فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو وہ بوڑھا تھا یا بوڑھی تھی، وہ رونے لگ گیا، فرمایا رو مت، جنت میں جو بھی جائے گا وہ 30-35 سال کا جوان ہوگا، اور اس جوانی میں اس نے جنت میں نعمتوں کو کھانا ہے، اور یہ کہ
یہ بڑھاپا وہاں کوئی نہیں ہوگا، یہ جہاں کے مسائل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کرنے کے لیے اللہ نے خود طریقے سکھائے ہیں۔ یہ نفسیات کا ایک علم ہے، تعلیم و تعلم کا ایک طریقہ ہے، سوال کرنا اور پھر جواب مانگنا، اور پھر سوال کرنا، پھر جواب مانگنا، اور پھر جب اچھی طرح ذہن ہل جائیں کہ کوئی سوال ہے، اس کا جواب چاہیے، تو پھر آپ خود بتاتے تھے۔ اور پھر آخر پہ زندگی کے آخری لمحات میں نبی کریم کے پاس جبرائیل آیا تھا انسان کی صورت پر، اور اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ وہ بہترین قسم کے کنگھی کی ہوئے بال کر کے اور سفید بہترین سفید کپڑے پہن کے آ کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا، دو زانو ہو کے بیٹھا اور اپنے ہاتھ دو زانوں کے اوپر رکھ لیے اور سوال کیا، اس ایمان کیا ہے آپ نے بتایا، پھر وہ کہتا ہے اسلام کیا ہے آپ نے بتایا، پھر وہ کہتا ہے احسان کیا آپ نے بتایا، پھر وہ کہتا ہے قیامت کب آئے گی، اب مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اور پوچھے جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا کچھ علامات بتا دو۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، اور پھر حضور صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے کہ کمال ہے یار، یہ پہچان بھی نہیں ہو رہی، اور ایسے آیا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کس محلے کا ہے، اور ایسے بال ہیں کہ جیسے ابھی کنگھی کر کے آیا ہے، وہ کیسی سواری سے اترا ہے کہ گرد و غبار بھی اس پہ نہیں ہے۔ صحابہ نے فرمایا، صحابہ کو آپ نے فرمایا پریشان مت ہو، یہ جبرائیل تھا، تمہیں تعلیم سکھانے آیا تھا۔ گویا یہ سوال و جواب کی محفل جو ہے وہ تعلیم کا حصہ ہوا کرتی ہے، اس کے ذریعے سے تعلیم کا افہام زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ ہمارا چینل صفی الرحمن الوانی ضرور سبسکرائب کر لیں، نیکی کی بات کا ضرور ابلاغ کریں، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ تاجر بن جاؤ، لوگوں کو بیان کرو۔ بہت بری باتیں بھی پھیل رہی ہیں، اچھی باتوں کے بلاگر بن جاؤ اور بیان کرنے والے بناؤ، پورا ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔